بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان تکمیل قرآن کے حوالے سے ہے کہ تکمیل قرآن کی مجلس کس اعتبار سے قائم کی جائے اور اس کے اندر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کس اعتبار سے ہم اس بابرکت اور برکتوں والے رحمتوں والے مہینے کے اندر اور اس قرآن کے تکمیل پر ہم کس اعتبار سے وقت گزاریں۔ آیا کہ اس موقع پر جمع ہونا اور انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ کہاں سے ثابت ہے، کس اعتبار سے ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا اس بارے میں کیا معمول رہا، ہمارے اسلاف کا کیا معمول رہا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تکمیل قرآن کے حوالے سے انفرادی طور پر بھی دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی دعا کے لیے جمع ہوا جا سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اور اگر یہاں تک کہا جائے کہ مستحب سے بھی اوپر کے درجے کا ہے، اس اعتبار سے کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ جمع اجتماعیت کا ہونا اور آپس میں دعا کا کرنا اور جمع ہو کر یہ بھی ثبوت اس کا ملتا ہے۔ اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی سے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ، کہ فرمایا کہ جو شخص قرآن مکمل کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ فدعا لہ، کہ فرمایا کہ جب بھی یہ قرآن ختم فرماتے، جب بھی قرآن مکمل فرماتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع فرماتے، اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے فدعا لہ، پھر اس کے بعد دعا کرتے اور دعا کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی شامل فرماتے۔ تو اس اعتبار سے کہ اس قرآن کی تکمیل پر، قرآن کے مکمل ہونے پر، جہاں پر جب وہ قرآن مکمل ہوا وہاں پر جمع ہونا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پر دعا کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہی فرماتے ہیں کہ تکمیل قرآن اگر شام کے وقت میں ہوا ہو تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اگر صبح کے وقت ہوا ہو تو شام تک اس کے لیے فرشتے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا موقع اور دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمت تنزل عند ختم القرآن، فرمایا کہ تکمیل قرآن کے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس وقت قرآن کا اختتام ہوتا ہے، جس وقت قرآن مکمل ہوتا ہے تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو حمید عراج رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ختم القرآن ثم دعا امن علی دعائہ 4000 ملک، فرمایا کہ جس وقت قرآن کی تکمیل ہوتی ہے تو فرمایا دعا میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ فرشتے آ کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ فرمایا 4000 ملک، 4000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں، اور جہاں پر لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ 4000 فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اب مکمل کرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے، تو معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے موقع پر، تکمیل قرآن کے موقع پر اصل چیز وہ دعا ہے، اصل چیز وہ دعا ہے کہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگی جائے، اپنی ذات کے لیے مانگا جائے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگا جائے، امت مسلمہ کے لیے مانگا جائے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے مانگی جائے دعائیں، جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں، امت مسلمہ کو متحد ہونے کے بارے میں دعائیں مانگی جائیں۔ اصل موقع تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اصل موقع تو یہ اس چیز کا ہے۔ اور پھر اس عنوان پر کیونکہ اس مجلس کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اگر وہاں پر تھوڑی بہت واضح و نصیحت کے اعتبار سے بات بھی کی جائے تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ اتنی زیادہ بات نہ کی جائے کہ لوگ اکتا جائیں، لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں لیکن وہ وہاں پر موجود نہ ہوں۔ تھوڑی سی دیر اگرچہ بات کر لی جائے، مقصودی بات لوگوں کے سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی کچھ بات سننے کی وجہ سے اس کی زندگی ہی بدل جائے، ایسا موقع ہوتا ہے۔
ہے, لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی لوگ جو ہے وہ نرم ہوئے ہوتے ہیں, تو کسی کے دل کے اوپر کوئی بات لگ جائے جا کر تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے. تو ایسے موقع پر تھوڑی سی دیر بات چیت بھی کر لی جائے, اور بات اس اعتبار سے کی جائے کہ تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھ جائے. اور پھر بہت زیادہ لمبی کسی مجلس کو لے کر جانے کی وجہ سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک مجلس چلی گئی, تو اس اعتبار سے لوگوں کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے اندر بھی شامل نہیں ہو سکتے. لیکن اصل چیز ختم قرآن کے موقع پر وہ تو دعا ہی ہے, تو اصل چیز کو وہ اس کو سامنے رکھا جائے. دعا لمبی سے لمبی کی جائے, آدھا گھنٹہ دعا کی جائے, پونا گھنٹہ دعا کی جائے, 1 گھنٹہ دعا کی جائے, اصل چیز تو ہے ہی دعا ہی. تو اس اعتبار سے دعا کے اندر جو ہے وہ دعا کے اندر یکسوئی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے دعا مانگی جائے. اور پھر اس کے علاوہ ختم قرآن کے موقع پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اگر کی جائے تو وہ خوشی کے ساتھ اگر کوئی کرے تو وہ ٹھیک ہے. جیسے مٹھائی کا معاملہ آ جاتا ہے, مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے, کھانا وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اس چیز کو یاد رکھیے, ان چیزوں کا اگر اہتمام کیا جا رہا ہے تو پھر اہتمام وہی کرے جو خود کر سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ لسٹ بنا لی جائے اور بہت سارے افراد کو جمع کیا جائے اور پیسے جمع کیے جائیں. تو آپ دیکھیے اگر 10-15 بندوں کو جمع کر کے پیسے ان سے وصول کیے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان افراد کے اندر اکثر اوقات ایسے ہوتا بھی ہے کہ 2-3 بندے ایسے ہیں کہ جو وہ پیسے دینے کے لیے طاقت نہیں رکھتے, لیکن مجبوراً کیونکہ باقی دے رہے ہیں ان کو بھی مجبوراً پیسہ دینے پڑ جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اب ان کے جیب سے جو مال نکل رہا ہے یہ طیب نفس سے نہیں نکل رہا, اس کے اندر ان کی اپنی مرضی نہیں ہے, لیکن ان کو دینا مجبوراً پڑ رہا ہے. تو جو مال طیب نفس سے نہ دیا جائے, اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے, اپنی خوش دلی سے نہ دیا جائے, تو اس مال کو استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اس چیز کا اہتمام, پہلی بات اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ختم قرآن کے موقع پر دعا ہی ہے. اگر دعا کر لی, دعاؤں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہی انسانوں کے لیے غنیمت کی چیز ہے, یہی کافی ہے. لیکن اگر کوئی اہتمام کر رہا ہے تو وہ خود سے اہتمام کرے اس چیز کا, اپنا مال لگائے, اپنے اعتبار سے لگائے, لیکن اس طرح سے جمع کر کے پھر اس کو مال کو جمع کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ایسی چیز نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے مسجد کی جو ہے مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھا جائے, یا مسجد کے اندر یا مسجد خراب ہونے کا خطرہ ہو. جیسے اکثر اوقات مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے لیکن وہ شیرے والی ہے, اب وہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کھا بھی رہے ہیں, اور وہ جو قالین کے ساتھ اب وہ جو میٹھا لگے گا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے چونٹیاں وغیرہ بھی آ جائیں اور مسجد بھی خراب ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے اس چیز کا اہتمام کیا جائے, ایسی چیز صرف کی جائے کہ جس کی وجہ سے مسجد کا ماحول بھی خراب نہ ہو, مسجد کی قالینیں وغیرہ بھی خراب نہ ہو, اور جس کے اندر کسی قسم کا ایسی چیز نہ ہو کہ کسی کے دل کو کوئی بات ٹھیس پہنچے, یا کوئی ایسی اعتبار سے مال اس سے لیا جائے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر انسان چلے, تکمیل قرآن کی مجلس بہت ہی بابرکت مجلس ہے. رحمتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اتنے زیادہ 4000 فرشتے جب نازل ہو رہے ہیں, تو بتائیے وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں. باقی بہت ساری خرافات بیچ میں جو ہوتی ہیں ان چیزوں کو انسان چھوڑ ہی دے, اسی کے اندر بہتری ہے. کیونکہ دین جس اعتبار سے دین کو لیا جائے, جس اعتبار سے دین ہے اسی اعتبار سے اگر اس کو چلایا جائے گا, اسی اعتبار سے اگر اس کو پھیلایا جائے گا, اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں کہیں بھی ختم قرآن, تکمیل قرآن کی مجلس منعقد ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سارے کے سارے احباب اسی طرز کے مطابق, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز کے مطابق دعا کو ترجیح دی جائے, دعا کو ترجیح دی جائے. باقی سارے کے سارے